ناظرین، جب مشکل وقت چل رہا ہو تو سب کچھ الٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. چاہے آپ جتنا بھی طاقتور ہوں، آپ کے فیور میں کچھ بھی نہیں رہتا. اسی طرح جو امریکی صدر ہے وہ مشکلات میں پھنسا جا رہا ہے. اس کے لیے ہر طرف سے مشکلات اس کے سامنے کھڑی ہیں. وہ جو بھی قدم اٹھا رہا ہے اس کے لیے مشکلات ہیں. یا اس جنگ میں جو ایران کے ساتھ چلی ہوئی ہے، جو بھی کوشش کر رہا ہے، کوئی بھی ملک اس میں اپنی انوالومنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. تو میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ جو امریکی صدر ہے اس کے خلاف اب اس کے ملک سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. سب سے پہلے جو امریکی صدر ہے اس کے خلاف ایک کمپین شروع ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، کہ جو وہ اتنے عجیب عجیب فیصلے کر رہا تھا. عوام اس کے خلاف احتجاج کر رہی تھی. نو کنگ موومنٹ کے نام سے ایک موومنٹ چلتی ہے اور عوام میں غصہ بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جب اس کا دل کر رہا تھا وہ اپنی مرضی کے فیصلے کر رہا تھا. جنگوں کے لیے وہ بھاگا بھاگا جا رہا تھا. وینزویلا کا صدر اس نے اٹھا لیا تھا. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے عوام وہاں پہ احتجاج کرنے کے لیے نکل رہی تھی. اب جب ایران کی جنگ شروع ہوئی تو وہاں پہ جب سروے ہوا تو صرف 40% عوام کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے، یہ اس کے حق میں کچھ نہ کچھ حکومت نے بہتر کیا ہوگا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بڑی بھاری اکثریت سے جیت کے آیا تھا الیکشن میں. لیکن اب وہی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی تھے وہ اس کے مخالف ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ آئل کی پرائسز بہت زیادہ ہو گئی ہیں. پورا خطہ اس جنگ سے افیکٹ ہو رہا ہے. وہ لوگ اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے نکل آئے. اب وہاں پہ 9 لاکھ کا ٹارگٹ لے کے نو کنگ موومنٹ کے نام سے ایک موومنٹ شروع ہوتی ہے. اب جب وہ موومنٹ شروع ہوتی ہے تو جب وہاں پہ رول آف لا ہے تو وہاں پہ نہ کوئی پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، نہ کوئی مار دھاڑ ہوتی ہے، نہ کوئی وہاں پہ کیسز بنتے ہیں، اور عوام اپنا پروٹیسٹ کرتی ہے. لیکن ہمارے ملک میں کوئی نام بھی لے لے کہ ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے تو یہاں پہ مار دھاڑ پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے. اور اگر جن ملکوں سے معاہدے کیے ہوئے ہیں اسی حوالے سے کہ ہم یہاں پہ بنیادی انسانی حقوق بھی اور عوام کو آئین کا جو مسودہ ہے اس کے تحت ہم حق دیں گے، ملکوں نے جن کو انہوں نے گارنٹیز دی ہوئی ہیں کہ ہم آئین کے حوالے سے کوئی بھی قدغن نہیں لگائیں گے، عدلیہ آزاد ہوگی، عوام کو حق ملے گا، جب وہ ملک اس چیز کو ریویو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ الزام اٹھا کے لگا دیتے ہیں سلمان اور قاسم کے اوپر، جو عمران خان صاحب کے بیٹے ہیں، کہ انہوں نے جی ایس پی اسٹیٹس کے حوالے سے بات کی. حالانکہ جی ایس پی اسٹیٹس میں انہوں نے پہلے شرائط دی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے کہ ہم پاکستان میں انسانی بنیادی حقوق پر عمل کریں گے، اس کے تحت تمام پاکستانیوں کو حق دیا جائے گا. لیکن امریکہ میں ایسی کوئی مار داڑ پکڑ دھکڑ نہیں ہوئی، کیونکہ وہاں پہ رول آف لا ہے، وہاں پہ لوگوں کو آزادی اظہار رائے کا حق ہے اور وہ نکل رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. جب عوام کو روکا نہیں جاتا تو عوام پرامن احتجاج کرتی ہے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے. جب عوام کو روکا جاتا ہے، اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، تو عوام بھی دوسرا راستہ لینے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے. وہ پھر تشدد بھی اس میں انوالو ہو جاتا ہے، کیونکہ فورسز بھی تشدد کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ حالات زیادہ بگڑ جاتے ہوتے ہیں. اب میں آتا ہوں اپڈیٹس کی طرف. جو ایران جنگ کے ساتھ اپڈیٹس چل رہی ہے، اس میں امریکہ کو کیا عظمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حالانکہ سپر پاور ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ان کے لیے شرمندگی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے. جے ڈی وینس جو اس جنگ کے حق میں نہیں تھے، ان کی نیتن یہو کے ساتھ بھی کلیش شروع ہوتا ہے. نیتن یہو کو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کہا تھا کہ ہم ایک اٹیک کریں گے اور رجیم چینج ہو جائے گا. نیتن یہو پہ جب انہوں نے چڑھائی کی، نیتن یہو نے کہا کہ مجھے تو میری ایجنسیز نے غلط رپورٹ کی تھی. وہ آٹ کے اپنی ایجنسیز کے اوپر جو موساد ہے اس کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ نے مجھے غلط رپورٹ کیا تھا. ان کو ایران کی اصل طاقت کا پتہ ہی نہیں تھا. ایران اپنے تعلقات بنا چکا تھا
رشیا اور چائنا کے ساتھ. ان کو اندازہ تھا کہ ہم فوراً سے اٹیکس کر کے ختم کر لیں گے. اب جو امریکی ایک بیڑا ہے USS جارج بش کے نام سے ایک جو بیڑا ہے وہ اب چل پڑا ہے مشرق وسطیٰ کی طرف. اب کیونکہ اس سے پہلے جو ابراہم لنکن تھا اس کے حوالے سے ٹرمپ خود بتا چکے ہیں کہ ہم وہاں سے کیسے نکلے, 17 شہروں سے اٹیک ہوئے, وہ اب پیچھے ہٹا ہوا ہے. اس کے بعد جنرل آرٹ وہ بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے, اور اب یہ تیسرا بڑا بحری بیڑا جا رہا ہے, اور یہ بحری بیڑا وہاں پہ 17 جہاز جو ہے وہ بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں جو وہاں سے اٹیکس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو امریکی صدر کا مودی سے رابطہ ہوا تھا, اور اس رابطے میں ایلان مسک بھی آ گئے تھے, کیونکہ ایلان مسک کے پاس اسٹار لنک ہے, اس طرح کی کافی چیزیں جو وہاں سے فیسلٹیز دے سکتے ہیں ایرانی لوگوں کو. اب مودی کا رابطہ ہوتا ہے سعودی عرب سے بھی, کیونکہ سعودی عرب پہلے ایک دفاعی معاہدے میں ہے پاکستان کے ساتھ. اب مودی کا سعودی عرب سے بھی رابطہ ہوتا ہے, تو یہاں سے چیزیں کافی ڈاٹ کنیکٹنگ ہوتی ہیں کہ ایک سائڈ پہ مذاکرات کی بات چل رہی ہے, دوسری سائڈ پہ یہ اپنی دفاعی پوزیشن یا جنگی پوزیشن بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں. جو مذاکرات کی بات چل رہی تھی اس کے حوالے سے پاکستان میں ترکی کے اور مصر کے وزرائے خارجہ پہنچ چکے ہیں. ان کی آج سے میٹنگ شروع ہوگی اور اگلے 2 دن وہ اسلام آباد میں ہی اسٹے کریں گے, اور یہاں سے جو اعلامیہ لے کے نکلیں گے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے. لیکن یہ مذاکرات میں جو بات چیت چل رہی تھی اس میں اسحاق ڈار صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے, وہ بتاتے ہیں کہ ہماری جو ایران سے بات ہو رہی تھی اس میں ایران نے ہمیں وہاں سے آئل ٹینکرز بھیجنے کا اعلان کیا ہے کہ اب وہ CBMs کے تحت کہ وہ چاہیں گے کہ ہم بھی مذاکرات چاہتے ہیں لیکن ایک اچھے مذاکرات, وہ وہاں سے دہلی کے 2 جہاز گزرنے کی اجازت دیں گے, اور وہ دونوں جہاز پاکستانی پرچم کے نیچے ہوں گے. مطلب کہ جو پاکستان ہے وہ اپنی سیکورٹی میں یا پاکستان کے حوالے سے وہ جہاز ہوں گے کہ پاکستان جہاز لے کے آ رہا ہے, اور یہ چیز بہت اچھی چیز ہے. اس میں کوئی بھی بات نہیں ہے کہ پاکستان اب تک جو ایک اچھی پوزیشن میں کھڑا تھا کہ نہ پاکستان جنگ میں شامل ہوا ہے, نہ جو سعودی عرب کے ساتھ وہ ایک معاہدہ تھا اس کی وجہ سے سعودی عرب کے ساتھ جا کے سٹینڈ کیا ہے, نہ کوئی اٹیک ہوا ایران کے اوپر, اس کی وجہ سے اب پاکستان کو یہ فرنٹ پہ آنے کی پوزیشن مل رہی ہے کہ وہ جنگ ختم کروانے میں کردار ادا کر رہا ہے. جو یہ والی چیز ہے اس میں اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ یہ امن کی جانب ایک بہت اچھا قدم ہے, اور ہے بھی سی, کیونکہ ایسی چیزیں ہوں گی تو اس خطے میں امن آئے گا اور پاکستان میں حالات کچھ نارمل ہوں گے. پاکستانی حکومت کی قسمت ویسے تو بہت ہی ماڑی ہے, جب سے یہ رجیم آیا ہے ان کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں ہوا. کہیں سے ان کے لیے انویسٹمنٹ نہیں آئی, کہیں سے ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں آئی. کبھی یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے, لیکن امریکہ سے کیا انویسٹمنٹ آئی؟ کچھ بھی نہیں آئی. وہ اپنے 2-3 لوگ بھیجتے ہیں جو یہاں پہ اعلانات کرتے ہیں اور غائب, یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی. ابھی ایک رپورٹ آ رہی تھی کہ جو سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا اس کے حوالے سے فائنینشیل ٹائمز دعویٰ کر رہا ہے کہ ایک پاکستانی اہلکار نے ان سے بات کی ہے کہ ہمارا جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ تھا اب ہم اس کی زد میں پھنسے جا رہے ہیں, ہمارے لیے وہ عذاب بن چکا ہے. وہ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں, جو فائنینشیل ٹائمز دعویٰ کر رہا ہے کہ جو سعودیہ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم یہ معاہدہ کریں گے اس کے بعد آپ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ بھیجیں گے, اور یہ ہمارا معاہدہ پیسوں کے لین دین کے حوالے سے تھا کہ جب ہم آپ کو ضرورت پڑے گی ہم آپ کی مدد کے لیے آئیں گے لیکن آپ ہمیں پیسہ بھی دیں گے. کیونکہ اب جو زیلنسکی ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ تمام ملکوں کی طرف بھاگا جا رہا ہے, سعودیہ, قطر, UAE, وہاں پہ جا کے جو وہ معاہدے کر رہا ہے
اس سے پہلے اس نے کہا تھا کہ ہمیں آپ پیسہ دیں، کیونکہ وہ کہتا ہے میں خود جنگ میں ہوں اور ہمیں ضرورت ہے پیسے کی. وہ پیسے کے لیے ڈیمانڈ کرتا ہے اور اسے پیسے کی جب آفر مل جاتی ہے وہ جا کے ان کو ڈرونز کی ٹیکنیکس بتا رہا ہے کہ آپ نے ڈرونز کس طرح یوز کرنے ہیں. پاکستان کو یہی چیز پاکستان کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا کہ انہوں نے ہمیں ہیلپ اور کرنی تھی، انویسٹمنٹ لے کے آنی تھی، لیکن کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی ہماری طرف. اب پاکستان کہہ رہا ہے فائنینشیل ٹائم کے مطابق کہ ہمارے لیے یہ معاہدہ عذاب بن گیا ہے، کیونکہ نہ اب ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے تو پہلے ان سے پیسے لیے ہوئے ہیں کافی زیادہ، وہ کہیں گے ہمارا پیسہ واپس کریں، اور پاکستان میں اتنی سکت نہیں ہے کہ یہ $1 ارب بھی دے سکے. اوپر سے IMF بیٹھا ہوا ہے، ان کے بات چیت چلنی ہے. دوسری سائڈ پہ یورپی یونین ہے، اس نے ریویو کرنا ہے 2027 میں، 26 کے نومبر دسمبر میں. یہ ساری چیزیں اس حکومت کے لیے مشکل ہیں، کیونکہ جب یہ حکومت ہی ناانصافی پہ ہے، ظلم پہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو اس حکومت کو بالکل بھی سوٹ نہیں کرتے، کیونکہ ظلم کا نظام زیادہ دیر نہیں چل سکتا. اب اگر وزرائے خارجہ یہاں سے جو بھی پیغام لے کے جاتے ہیں سعودی عرب کے، کیونکہ وہ بھی پہنچ رہے ہیں، وہ بہت اہم ہوگا، کیونکہ جو سعودی عرب ہے اس کے ساتھ ٹرمپ پہلے بہت انسلٹ کر چکا ہے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی. اگر محمد بن سلمان اتنے پیسے کے ساتھ وہاں سے انسلٹ کروا رہا ہے تو پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا اگر پاکستان ان معاہدوں سے نکلتا ہے یا اس معاہدے کی سپورٹ میں نہیں جاتا. دوسری سائڈ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایران ہے اس نے جو اپنی ایک تنظیم جس کو وہ سپورٹ کرتا ہے یمنی حوثی، اس کے ساتھ روابط بڑھانے شروع کر دی ہیں. اب یمنی حوثیوں نے میزائل اٹیک کیا ہے اسرائیل کے اوپر، اب وہ میزائل سعودی عرب سے کراس کرتا ہوا جائے گا. اگر تو یہ اٹیک وہاں پہ جا سکتا ہے، سعودی عرب کے تو وہ نزدیک ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم باب المندب بھی بند کرنے کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ اگر باب المندب بند ہو گیا تو وہاں سے 18% جو تجارت ہوتی ہے وہ اس رستے سے ہوتی ہے. ایک سائڈ سے اپنا ہرمز بند ہے، دوسری سائڈ سے باب المندب بند ہو گیا تو مکمل طور پہ جو پہلے ایک آئل پرائسز اوپر ہیں پھر وہ رکنے کا نام نہیں لیں گے. اسی لیے جو اگر یہ جنگ زیادہ بڑھی تو اس جنگ کا رزلٹ غریب ممالک کے لیے بہت برا ہونے والا ہے. JD وینس بار بار کہہ رہے ہیں کہ اب ہم یہاں سے بہت جلدی نکل جائیں گے، ہماری جنگ ختم ہونے کے نزدیک ہے، ہم یہاں سے بہت جلد پیچھے جا رہے ہیں، ہم اپنا کام ختم کریں گے اور نکلنے والے ہیں، ہم یہاں پہ کوئی 1-2 سال رکنے کے لیے نہیں ہیں، ہم اس جنگ کو جلد از جلد کلوز کریں گے. تو اس طرح اگر تو پاکستان اس جنگ سے نکلوانے کے لیے امریکہ کی مدد کرتا ہے تو امریکہ کے سامنے نمبر تو اچھے بن جائیں گے، لیکن انویسٹمنٹ آئے گی؟ اس کے جواب ہے نہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنی ہو، تعریفیں تو اس نے اتنی کر دی ہیں جس کی انتہا نہیں ہے، لیکن اگر پاکستان کو ایک سپورٹ کرنی ہونی تھی تو وہ اب تک وزٹ کر چکا ہوتا. ڈونلڈ ٹرمپ کو بار بار انویٹیشن دے چکے ہیں شہباز شریف صاحب، آپ آئیں آپ آئیں آپ آئیں، وہ یہاں پہ آنے کا نام ہی نہیں لیتا. اس نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں یہاں پہ آؤں گا. تو یہ حالت ہے ہمارے جو رجیم ہے، یہ جتنے بھی اس کے پیچھے بھاگ لیں ان کو یہاں سے کچھ بھی نہیں حاصل ہونے والا. ٹرمپ وہ اب جرمنی سے بھی اپنی فوجیں واپس بلوانے کا ارادہ رکھ رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ کو کوئی سپورٹ نہیں ملی. نیٹو کی طرف وہ بار بار بھاگتا رہا کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کے اپنا ہرمز کا رستہ کھلوائیں، لیکن اس کو کہیں سے کوئی بھی سپورٹ نہیں ملی. تو اب وہ چاہ رہے کہ ہم وہاں سے بھی اپنی فوجیں نکالیں. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں. اللہ حافظ.